معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: جنرل گرانٹ کا کردار۔ 1861 آ پہنچا تھا اور جنگ کا آغاز تھا۔ ایک مایوس اور میلا کچیلا شخص ایلینائز میں گلینیا کے چمڑے کے سٹور میں ایک بکس پر بیٹھا تھا اور مٹی کے پائپ سے کش لگا رہا تھا۔ اس کا کام کتابوں کی رکھوالی اور کسانوں سے سوروں کی خشک کھالیں خریدنا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی جو سٹور کے مالک تھے اسے اپنے پاس رکھنے پر خوش نہ تھے۔ وہ سینٹ لوئس کے بازاروں میں گھومتے ہوئے ترقی کے بے فائدہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی انتظار میں اس کے بیوی بچے کوڑی کوڑی کو ترسنے لگے۔ آخرکار ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے کہیں سے چند ڈالر ریل کا ٹکٹ خریدنے کے لیے ادھار لیے اور وہ کینکی جا پہنچا۔ کینکی جا کر اپنے والد سے مالی امداد کا طلبگار ہوا۔ بوڑھے باپ کے پاس کافی رقم موجود تھی لیکن وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو ایک چٹھی لکھی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے کوئی کام مہیا کریں۔ اس طرح وہ ان کا تنخواہ دار ملازم بن گیا۔ اس کی مزدوری $2 روزانہ تھی اور یہ غالباً اس کے کام کے لحاظ سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ وہ کاروباری اعتبار سے ناکارہ قسم کا آدمی تھا۔ وہ نہایت سست، کاہل اور وسکی کا دل دادا تھا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقروض رہتا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کے سامنے مسلسل ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے، اس لیے لوگ جب اسے دیکھتے تو راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر کھسک جاتے تھے اور اس سے ملاقات کرنے سے گریزاں تھے۔ جو کام بھی اس نے زندگی میں کیا تھا اس کا انجام سوائے ناکامی اور مایوسی کے اور کچھ نہ ہوا۔ اچانک اس کی قیمت یاوری کرنے والی تھی اور وہ وقت آنے والا تھا جب وہ نیلگوں آسمان پر ستارے کی مانند چمکتا۔ اس وقت اس کے اپنے قصبے میں اس کی کوئی عزت و توقیر نہ تھی، لیکن 3 سال کے عرصے میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس نے نہایت شاندار فوج کی کمان کی۔ 4 سال کے عرصے میں اس نے جنرل لی کو شکست فاش دی اور جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اس کا نام تاریخ کے صفحات میں سنہری لفظوں میں لکھا گیا۔ 8 سال کے عرصے میں وہ وائٹ ہاؤس پہنچ گیا اور اس نے فاتحانہ انداز میں دنیا کا دورہ کیا۔ دنیا نے ہر قسم کی عزت اور احترام اس کے قدموں میں نچھاور کی۔ یہ حیران کن قصہ ہے جس کی تفصیل بھی عجیب تر ہے۔ اس کی ماں کا رویہ بھی غیر فطری تھا، وہ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی اور جب پریزیڈنٹ بنا تو اس نے اس سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی عمر 6 ہفتے کی ہوگی جب رشتہ داروں نے اس کا نام رکھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، پرچیوں پر نام لکھ کر ایک ہیٹ میں ڈال دیے۔ جو پرچی اس کے نام کی نکلی اس پر ہیرم یولس لکھا تھا۔ 17 سال تک اسے اسی نام سے پکارا جاتا رہا۔ وہ بڑا شرمیلا تھا اور اس کا ذہن رسا نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں نے اس کا نام یوز لیس گرانٹ، بے فائدہ گرانٹ رکھ دیا۔ ویسٹ پوائنٹ میں اسے ایک اور نام سے پکارا جانے لگا، اس کی والدہ کے ابتدائی نام پر۔ ملٹری اکیڈمی میں جب اس کے کاغذات تیار ہوئے تو اس کا نام US گرانٹ درج کیا گیا۔ جس وقت اس کے ساتھیوں کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت ہنسے اور اپنے ہیٹ فضا میں اچھالنے لگے۔ انہوں نے چلا کر کہا کہ ہمارے پاس چچا سیم آ گیا ہے، اور اس کے ہم جماعت زندگی بھر اسے سیم گرانٹ کے نام سے پکارتے رہے۔ وہ بالکل برا نہیں مناتا تھا، اس کے کوئی دلی دوست نہیں تھے اور اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اسے کس نام سے پکارتے ہیں اور کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ کوٹ کے بٹن بند نہیں کرتا تھا، نہ جوتا پالش کرتا تھا، اس کی رائفل بھی صاف نہیں ہوتی تھی، حاضری کے وقت اسے اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ نپولین اور فریڈرک اعظم کے فوجی اصولوں کو سمجھنے اور ان میں دسترس حاصل کرنے کی بجائے وہ اپنا وقت ویسٹ پوائنٹ میں ناول پڑھنے میں گزارتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہے، کہ اس نے زندگی بھر فوجی مسائل پر کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔
جب اس نے جنگ میں فتح حاصل کی تو بوسٹن کے لوگوں نے ایک کمیٹی تجویز کی تاکہ یہ جائزہ لے کہ اس کے پاس کون سی کتابیں موجود ہیں اور ان کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ایک لائبریری قائم کی جائے۔ کمیٹی کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ گرانٹ کے پاس فوجی موضوع پر کوئی بھی قابل قدر کتاب نہیں ہے۔ وہ ویسٹ پوائنٹ کو ناپسند کرتا تھا اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ناپسندیدہ تھی جس کا تعلق فوج سے ہو۔ جب دنیا بھر میں اس کی شہرت ہو گئی تو اس نے جرمنی کی فوجوں کے متعلق اظہار رائے کرتے ہوئے بیسمارک سے کہا، مجھے فوجی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کسان زیادہ ہوں اور سپاہی کم۔ میں نے 2 جنگوں میں حصہ لیا ہے لیکن فوج میں بھرتی ہو کر مجھے ہمیشہ افسوس ہوا اور فوج سے علیحدگی میرے لیے خوشی کا باعث بنی۔ گرانٹ یہ تسلیم کرتا تھا کہ اس کا سب سے بڑا گناہ سستی ہے۔ وہ کبھی مطالعہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ویسٹ پوائنٹ میں BA پاس کرنے کے بعد بھی وہ معمولی الفاظ کے ہجے غلط لکھتا تھا، لیکن ریاضی میں وہ اچھا تھا اور اسے ریاضی کا پروفیسر بننے کی توقع تھی، لیکن اس وقت کوئی آسامی موجود نہ تھی، اس لیے اسے فوج میں بھرتی ہونا پڑا۔ اس نے پورے 11 سال باقاعدہ فوج کی ملازمت کی۔ وہ صرف روزی کمانا چاہتا تھا اور یہ اس کے لیے روزی کمانے کا آسان ذریعہ تھا۔ 1853 میں وہ کیلیفورنیا کے فورٹ ہیمبلٹ کے پاس مقیم تھا۔ وہاں ایک قریبی گاؤں میں ایک عجیب شخصیت موجود تھی جس کا نام ریان تھا۔ اس شخص کا ایک سٹور تھا اور ایک آرا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پیمائش کا کام بھی کرتا تھا۔ اتوار کے روز وہ گرجے میں واز کرتا تھا۔ اس زمانے میں وسکی بہت سستی تھی۔ ریان نے ایک ڈرم اپنے سٹور کے عقب میں رکھا ہوا تھا جو وسکی سے بھرا رہتا تھا اور ٹین کا ایک کپ ڈرم کے ساتھ لٹک رہا ہوتا تھا۔ ہر شخص جتنی وسکی چاہے پی سکتا تھا۔ گرانٹ اکثر پیتا تھا اور خوب پیتا تھا۔ وہ تنہا تھا اور فوجی زندگی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے خود فراموشی کے خاطر وہ زیادہ سے زیادہ وسکی پیتا تھا۔ وہ نشے میں اس قدر مدہوش رہنے لگا کہ اسے فوجی ملازمت سے جواب دے دیا گیا۔ اس کے پاس $1 بھی نہیں تھا اور اس کی ملازمت بھی جاتی رہی، اس لیے وہ مسوری کے مشرقی علاقے کی طرف چلا آیا۔ یہاں اس نے 4 سال گزارے۔ اس کا کام اپنے سسر کی زمین میں کاشت کرنا اور سوروں کو پہاڑ سے گھر لانا ہوتا تھا۔ سردی کے موسم میں وہ لکڑی کاٹتا، سینٹ لوئس کی طرف بھیجتا اور شہر میں لوگوں کے پاس بیچتا تھا، لیکن ہر سال اس کی حالت کمزور ہوتی جاتی تھی اور اسے قرض لینا پڑتا تھا۔ بالآخر اس نے کاشتکاری کو خیر بات کہا اور سینٹ لوئس پہنچ کر ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ کئی ہفتے شہر میں گھومتا پھرتا رہا لیکن کوئی کام نہ مل سکا۔ وہ اتنا لاچار ہو گیا اور ملازمت کے بارے میں اتنا مایوس ہوا کہ پنساری کا بل ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کے غلاموں کو کرائے پر اٹھانے کی کوشش کی۔ خانہ جنگی کے متعلق یہ ایک عجیب بات ہے کہ جنرل لی غلامی کو درست نہیں سمجھتا تھا۔ کشمکش شروع ہونے سے بہت پہلے اس نے اپنے حبشیوں کو بیچ دیا تھا، لیکن گرانٹ کی بیوی کے پاس غلام موجود تھے۔ حالانکہ وہ غلامی ختم کرنے کے لیے شمالی افواج کی کمان کر رہا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو گرانٹ گلینیا کے چمڑے کے سٹور میں اکتا چکا تھا اور وہ پھر فوج میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ ویسٹ پوائنٹ کے گریجویٹ کے لیے یہ بات بہت آسان تھی، جبکہ ہزاروں ریکروٹروں کو باقاعدہ فوج کی شکل دینے کا مسئلہ درپیش تھا۔ گیلینا نے رضاکاروں کی ایک کمپنی تیار کی اور ان کی تربیت گرانٹ کے سپرد ہوئی۔ قصبے میں وہی ایک شخص تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھا، لیکن جب ان کی تربیت ہو چکی اور اپنی رائفلوں کی نالیوں کے ساتھ گلدستے لگائے جنگ کے لیے کوچ کرنے لگے تو گرانٹ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک اور شخص کو اپنا کپتان بنا لیا۔ گرانٹ سڑک کنارے کھڑا انہیں حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ گرانٹ نے محکمہ جنگ کے نام ایک چٹھی لکھی اور کسی رجمنٹ میں بطور کرنل ملازمت چاہی۔ اس درخواست کا اسے کوئی جواب نہ ملا۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنا تو محکمہ جنگ کی فائل میں
اس کی درخواست موجود تھی۔ بالآخر اسے محکمہ فوج میں منتظم کے دفتر میں ایک کلرک کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یہ کام ایک 15 سالہ لڑکی بھی کر سکتی تھی۔ وہ تمام دن ہیٹ پہن کر کام کرتا رہتا تھا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی میز پر جس کی 3 ٹانگیں تھیں اور سہارا دینے کی خاطر کمرے کے کونے میں رکھا ہوا تھا، احکام کی نقلیں کرتا رہتا تھا۔ اس وقت ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی شہرت کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ رضاکاروں کی 21ویں رجمنٹ کا انتظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ وہ احکام کی پرواہ نہ کرتے تھے بلکہ اپنے افسروں کو گالیاں دیتے تھے، اور بوڑھے کرنل گڈ کو انہوں نے کیمپ سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ اگر وہ واپس آیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے اور اس کی کھال کھینچ کر سیب کے درختوں پر لٹکائیں گے۔ گورنر ان حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ گرانٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، تاہم وہ ویسٹ پوائنٹ کا گریجویٹ تھا، اس لیے 1861 میں رجمنٹ کا انچارج مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور اس کی کمر میں پھول دار رومال بندھا ہوتا تھا۔ یہی اس کا امتیازی نشان تھا۔ وردی یا گھوڑا اس کے پاس موجود نہیں تھے کیونکہ وہ یہ چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہیٹ پر پسینے کے دھبے تھے۔ اس کی کوہنیاں پرانے کوٹ سے باہر جھانکتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے سپاہیوں نے جلد ہی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا بھاگتا ہوا آتا اور اسے دھکیل دیتا۔ وہ اس زور سے لڑکھڑاتا کہ اسے کندھوں کے درمیان زبردست چوٹ لگتی۔ اس نے ایسی حماقتوں پر جلد ہی قابو پا لیا۔ اگر کوئی شخص حکم عدولی کرتا تو اسے ایک برجی کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور وہ تمام دن وہاں پڑا رہتا۔ اگر کوئی گالی دیتا تو اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا جاتا۔ اگر رجمنٹ دیر سے پہنچتی تو 24 گھنٹے تک انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ کھالوں کے بیپاریوں نے بے اصول سپاہیوں کو منظم کر دیا۔ کھالوں کے بیپاری نے بے اصول سپاہیوں کو منظم کر دیا اور میسوری میں جنگ کرنے کے لیے لے گیا۔ تھوڑے عرصے کے لیے اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس زمانے میں محکمہ جنگ میں درجنوں کے حساب سے بریگیڈیئر جنرل تعینات کیے جا رہے تھے۔ شمالی مغربی ایلینائز میں بی واشبرن کانگریس کا ممبر بنا۔ وہ اپنی اہمیت اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے پیش نظر وہ محکمہ جنگ کے دفتر میں گیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے علاقے سے بھی ایک بریگیڈیئر جنرل بننا چاہیے۔ اس کے حلقے میں صرف ایک ہی شخص اس عہدے کا اہل ہو سکتا تھا اور وہ ویسٹ پوائنٹ کا گریجویٹ گرانٹ تھا۔ چند دنوں کے بعد جب گرانٹ نے سینٹ لوئس کا اخبار اٹھایا تو اسے پڑھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ وہ بریگیڈیئر جنرل بنا دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً چارج سنبھالا اور کام شروع کر دیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو دخانی کشتیوں کے ذریعے دریائے اوہیو کے بالائی حصے کی طرف لے گیا اور فوجی اہمیت کی ایک چوکی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے فورٹ ڈائلسن پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہیلکس، جسے فوجی ماہرین نے کہا یہ بے ہودہ منصوبہ ہے، اور کہا تم بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ اس قلعے کو سر نہیں کیا جا سکتا۔ اسے سر کرنے کی کوشش کرنا گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔ لیکن گرانٹ جرأت مندی سے آگے بڑھا اور قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 15,000 فوجیوں کو قیدی بنا کر لے آیا۔ جب گرانٹ حملہ کر رہا تھا تو نیب وفاقی جرنیل نے اسے صلح کا پیغام بھیجا، لیکن گرانٹ نے جواب دیا میری ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے غیر مشروط اور فوری طور پر ہتھیار ڈال دینا۔ میں فوراً آگے بڑھ کر اہم مقامات پر قبضہ کرنے کی اسکیم بنا رہا ہوں۔ نیب وفاقی جرنیل سائمن بنکر، جسے یہ جواب بھیجا گیا، سیم گرانٹ کا ویسٹ پوائنٹ کا واقف کار تھا، اور جب اسے فوج سے علیحدہ کیا گیا تو اس نے اس کی خوراک کا بل ادا کیا۔ اس احسان کی وجہ سے بنکر محسوس کرتا تھا کہ گرانٹ اس کے ساتھ کچھ نرمی برتے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بنکر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب گرانٹ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کی بے رخی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ شام کو
دونوں اکٹھے بیٹھے سگریٹ نوشی کرتے اور پرانے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے۔ ڈونلڈسن کا قلعہ ہاتھ آنے پر بہت اہم نتائج برآمد ہوئے۔ کینٹکی دشمن کے ہاتھ جانے سے بچ گیا اور یونین کی فوجیں 200 میل تک بغیر کسی مزاحمت کے بڑھتی چلی گئیں۔ ایک وسیع علاقے سے انہوں نے نیو وفاقیوں کو مار بھگایا، ان کی سپلائی لائن کاٹ دی، نیشوائل پر قابض ہو گئے اور کولمبس کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ گرانٹ کی ان کامیابیوں کی وجہ سے جنوبی ریاستوں پر سخت مایوسی چھا گئی۔ یہ نہایت شاندار فتح تھی۔ یورپ پر بھی اس کا نہایت گہرا اثر ہوا اور اس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میں اہم مقامات پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، شمالی فوجوں کا نعرہ بن گیا۔ یہ عظیم لیڈر تھا جس کا ملک ایک عرصے سے منتظر تھا۔ کانگریس نے اسے میجر جنرل بنا دیا اور اسے مغربی علاقے کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ قوم کا ہیرو بن گیا اور ایک اخبار نے ذکر کیا کہ وہ دوران جنگ سگریٹ پینا پسند کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، 10,000 سے زیادہ سگار کے ڈبے اس پر نچھاور کر دیے۔ ابھی 3 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ غصے کی وجہ سے گرانٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس کا افسر اس سے حسد کرتا تھا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ مغربی محاذ پر اس کا افسر ہیلک تھا۔ وہ بڑی شخصیت کا مالک تھا اور گدھے کی طرح اپنی بات پر ڈٹا رہتا تھا۔ ایڈمرل فورڈ کی رائے میں وہ فوجی فاتر العقل تھا۔ گیڈیئن ویلز جو لنکن کی بحریہ کا سیکرٹری تھا، ہیلک کے متعلق یوں رقم تراز ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں سوچ سکتا، قبل از وقت کوئی سکیم نہیں بنا سکتا، کوئی رائے پیش نہیں کر سکتا، نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ ناکارہ آدمی ہے، سوائے گالیاں دینے، سگریٹ نوشی کرنے اور کوہنیاں کھرچنے کے اس سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ لیکن ہیلک اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ وہ ویسٹ پوائنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ فوجی چالوں کے متعلق اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس طرح بین الاقوامی قانون اور کانوں کے متعلق اس نے کتابیں لکھی تھی۔ وہ چاندی کی ایک کان کا ڈائریکٹر رہا تھا اور ریلوے کے سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا۔ وہ ایک کامیاب قانون دان تھا۔ اسے فرانسیسی زبان میں مہارت حاصل تھی اور اس نے نپولین کے متعلق ایک ضخیم کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ اپنی رائے میں وہ ایک اعلیٰ پائے کا فاضل تھا اور اس کے خیال میں گرانٹ کی کیا حیثیت تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک شرابی اور ناکارہ فوج کا کپتان تھا۔ فورٹ ڈائلسن پر حملہ کرنے سے پہلے جب گرانٹ اس سے ملنے کے لیے آیا تو وہ بہت گستاخی سے پیش آیا اور اس کی تمام فوجی اسکیموں کو رد کر دیا۔ اب گرانٹ نے عظیم فتح حاصل کر لی تھی اور قوم اس کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتی تھی، جبکہ ہیلک سینٹ لوئس میں بیٹھا ہوا اپنی کوہنیاں کھجلا رہا تھا۔ کوئی اس کی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت میں اور زیادہ تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ کھالوں کا بیپار کرنے والا اس کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ روزانہ گرانٹ کو تار دیتا اور گرانٹ اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کم از کم ہیلک کا یہی احساس تھا، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ گرانٹ نے تو رپورٹیں بھیجی تھیں، لیکن ڈائلسن کے جواب کے بعد ٹیلی گراف کی تاریں کٹ چکی تھیں، اس لیے کوئی پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہیلک کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ بلا وجہ آپے سے باہر ہو رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ فتح اور عوام کی حوصلہ افزائی نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے سبق سکھائے گا۔ اس نے میکسلین کو اس کے بارے میں بار بار پیغامات بھیجے، جن میں لکھا کہ گرانٹ گستاخ، شرابی اور ناقابل ہے۔ وہ اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں اس کی غفلت اور نااہلی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میکسلین بھی گرانٹ کی قبولیت پر رشک کرتا تھا۔ بس اس نے ایک تار ہیلک کو بھیجا، جو خانہ جنگی کی تاریخ میں حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے حراست میں لینے میں بالکل توقف نہ کرو اور سی ایف اسمتھ کو فوج کا کمانڈر مقرر کر دو۔ ہیلک نے فوراً اس حکم پر عمل کرتے ہوئے گرانٹ سے فوج کا چارج لے کر حراست میں لے لیا۔
اس طرح اپنی حیوانی تسکین حاصل کر کے کوہنیاں کھرچنے کے لیے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جنگ کا واقعہ 1 سال پرانا ہو چکا تھا اور ایک جرنیل تھا جس نے فتوحات حاصل کی تھیں، اسے بے بس کر دیا گیا تھا اور عوام کی نگاہ میں بھی اسے ذلیل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں گرانٹ کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ شیلو کی لڑائی میں اس سے فاش غلطی ہوئی۔ یہ سب سے بڑی لڑائی تھی جو بر اعظم میں لڑی گئی۔ اگر جانسٹن میدان جنگ میں مارا نہ جاتا تو گرانٹ کی تمام فوج گھیرے میں آ جاتی۔ تاہم گرانٹ کی فوج کا بڑا نقصان ہوا۔ اس نے بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اور دشمن نے اسے اچانک آ لیا۔ وہ تنقید کا حقدار تھا اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی بوچھاڑ ہوئی۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ لڑائی کے وقت شراب میں مخمور تھا۔ اکثر لوگوں کو یقین تھا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ ملک میں اس کے خلاف نفرت کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے سبکدوش کرنے کے لیے سب نے زور و شور سے مطالبہ کیا۔ لیکن لنکن نے کہا، میں اس شخص کو فارغ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لڑائی میں بذات خود حصہ لیتا ہے۔ جب لوگوں نے اسے بتایا کہ گرانٹ بہت زیادہ وسکی پیتا ہے تو اس نے پوچھا کہ وہ کس برانڈ کی وسکی استعمال کرتا ہے۔ میں چند کنستر دوسرے جرنیلوں کو بھی بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگلے سال جنوری کے مہینے میں گرانٹ نے وکسبرگ کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم ایک قلعہ پر قابض ہونے سے متعلق تھی جو ایک اونچی چوٹی پر واقع تھا۔ یہ چوٹی مسسپی سے 200 فٹ بلند تھی۔ اس کی حفاظت کا زبردست انتظام تھا اور دریا کی کشتیوں سے توپیں وہاں تک مار نہیں کرتی تھیں۔ یہ طویل اور دل دہلا دینے والا کام تھا۔ گرانٹ کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ فوج کو قلعے کے اتنا قریب کیسے لے جایا جائے کہ وہاں سے حملہ کارگر ہو۔ وہ اپنی فوج کو واپس لے گیا اور دریائے مسسپی کے وسط میں پہنچ کر مشرق کی طرف کوچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مقصد میں ناکام رہا۔ پھر اس نے دریائی پشتے کو کاٹ دیا اور فوج کو کشتیوں میں بٹھا کر دلدل میں سے شمال کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس مقصد میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نہر کھودی اور دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ موسم سرما بہت تکلیف دہ تھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور دریا کا پانی تمام وادی میں پھیل گیا اور گرانٹ کی فوج دلدل، کیچڑ، جھاڑیوں، الجھے ہوئے جنگلات کے درختوں میں پھنسی پڑی تھی۔ سپاہی کیچڑ میں کمر تک لت پت تھے۔ وہ کیچڑ ہی میں کھانا کھاتے اور وہیں سوتے تھے۔ صفائی کا انتظام تقریباً ناممکن تھا۔ ملیریا، چیچک اور خسرہ جیسی بیماریاں پھیلنے لگیں اور فوجی بڑی تعداد میں مرنے لگے۔ وکسبرگ کی مہم ناکام ہو گئی۔ یہ شور ہر جگہ سنائی دیتا تھا۔ لوگ کہتے، یہ افسوسناک ناکامی حماقت کی وجہ سے ہوئی ہے اور گرانٹ تمام نقصان کا ذمہ دار ہے۔ گرانٹ کے اپنے جرنیل بھی تمام اسکیم کو بیہودہ خیال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی۔ تمام ملک کے پریس گرانٹ کو مجرم قرار دے رہا تھا اور اس سے گلو خلاصی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے کہا، سوائے میرے اس کا کوئی ساتھی نہیں رہا۔ اتنی مخالفت کے باوجود لنکن گرانٹ سے چمٹا رہا اور اس کے اعتماد کا اسے خاصا صلہ مل گیا، کیونکہ 4 جولائی کو جب میڈ نے گیٹسبرگ کی لڑائی میں جنرل لی کو بچ کر نکل جانے دیا تو گرانٹ وکسبرگ چلا گیا اور لی کے مقابل ایسی فتح حاصل کی جس کی مثال جنرل واشنگٹن کے بعد کوئی نہیں ملتی۔ 8 ماہ کی متواتر مایوس کن ناکامیوں کے بعد گرانٹ نے وکسبرگ کے مقام پر 40,000 سپاہی جنگی قیدی بنا لیے اور تمام مسسپی دریا پر قابض ہو کر نیم وفاق کو تقسیم کر دیا۔ اس خبر سے قوم میں پھر جوش پیدا ہو گیا۔ کانگریس نے خاص قانون پاس کیا اور گرانٹ کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ پیش کیا گیا۔ یہ اعزاز واشنگٹن کے بعد کسی شخص کو نہیں ملا تھا۔ لنکن نے اسے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا اور مختصر خطاب کے بعد یونین کی افواج کا کمانڈر بنا دیا۔ اسے پہلے سے بتا دیا گیا تھا
کہ اسے ایڈریس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ اس نے چرمر کیا ہوا کاغذ جیب سے نکالا جس پر 3 جملے درج تھے۔ جب وہ پڑھنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے گھٹنے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آواز نے جواب دے دیا اور وہ پڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں میں کاغذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ سور اور کھالوں کے بپاری کے لیے 84 الفاظ کی تقریر 11 سامعین کے سامنے پیش کرنے کی نسبت گولی کا مقابلہ کرنا آسان تھا۔ میری لنکن کے پیش نظر کھانے کا انتظام کرنا تھا، لیکن گرانٹ نے معذرت چاہی اور کہا، مجھے جلدی محاذ پر جانا ہے۔ اس پر پریزیڈنٹ نے اصرار کیا اور کہا، تمہارے بغیر بیگم کی دعوت کی کیا وقت رہ جائے گی؟ گرانٹ نے جواب دیا، اس ضیافت پر قوم کے لاکھوں ڈالر بلا وجہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس نمود کا مجھے پہلے سے کافی تجربہ ہے، اس لیے ایسے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ لنکن ایسے شخص کو دل سے چاہتا تھا جس کے خیالات اس قسم کے ہوں۔ وہ خود نمائش، تماشے اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اب گرانٹ سے بڑی بڑی امیدیں باندھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ گرانٹ کے زیر اہتمام تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ 4 ماہ کے اندر ہی ملک پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ مایوسی اور بددلی کے سیاہ بادل چھا گئے، اور ایک دفعہ پھر لنکن بے قراری کے عالم میں رات کے وقت فرش پر ٹہلتا ہوا نظر آیا۔